بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب یہاں مل کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جو لوگ باہر ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچتی ہے تو مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، مجلس میں قریب ہو کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے مخصوص فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر کوئی باہر ہے تو وہ اندر آ جائیں اور قریب ہو کر کے بیٹھیں. یہ دینی مجلس ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی بات آپ کے دل میں اتر جائے اور اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، یا ہم نادانی میں کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان پروگراموں کے ذریعے سے اگر ان تک بات جو پہنچ جاتی ہے، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ مجالس جمع کیے جاتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں اپنے اندر اصلاح اور سدھار پیدا کرنے کے لیے. میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا چونکہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عزت مآب جناب عمر فاروق عمری حفظہ اللہ عمری مدنی تشریف فرما ہیں اور وہ آپ کے درمیان نشہ آور چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نشہ اور شراب اور دوسری جو نشے کی چیزیں ہیں ان چیزوں میں جو ہمارے آج نوجوان ملوث ہیں تو اس بارے میں خطاب فرمائیں گے.
میں ایک 10 سے 15 منٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں نے ایک آیت کریمہ سورہ نحل کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 30 پر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ رسول تمہیں بتائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو، بچو۔ طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبی ہو، کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو وہ طاغوت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا کہ زمین پہ اللہ کی زمین میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی رزق کو کھا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کی کروڑوں نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ ہم دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، شرک ہے، حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی حرام اور شرک سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رسول اور انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کیسی عبادت ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بتایا۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے 60 پر 7 نمبر کی آیت، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا جاتا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو یہ معاشرے کے اندر برائیاں کیسے ختم ہوگی؟ جب اللہ کے نبی مکہ میں آئے تو مکہ کے اندر کون سی برائی ایسی تھی جو نہیں پائی جاتی تھی؟ ساری برائیاں موجود تھی وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مکے کو چنا آپ کے مبعوث کے لیے، اسی مکے میں آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے جب کوشش کی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیا تو وہی دین کا مرکز بن گیا، اور وہیں سے پوری دنیا میں، اور وہاں کے بعد مدینے سے پوری دنیا میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ تو برائیاں پائی جاتی ہیں، انسان ہونے کے بعد غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو، جو نبی کے وارث قرار دیا گیا ہے کہ یہ علماء نبی کے وارث ہیں، اب یہ تمہیں کتاب کی بات بتائیں گے، اب یہ تمہیں سنت کی باتیں بتائیں گے، اب یہ تمہیں رہبری کریں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کے حالات میں، آج کے معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی آ گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا اور اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی یہ محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ آج صرف جن لوگوں نے مدارس سے تعلیم حاصل کی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ وہی دین کی باتیں بتائیں گے، اور دوسرا کوئی اب یہ کام نہیں کرے گا۔ جبکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں بتایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی
کوئی بھی آدمی جو کوئی بھی دیکھے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان کو استعمال کریں، زبان سے نہیں استعمال کر سکتے، نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانے کی آدمی غلط کر رہا ہے، اور صرف دل سے برا جاننے کے بعد اتنے ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن آج جو آدمی غلط کام کرتا ہے، جن کے اندر گناہ ہے، جو بے نمازی ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، تو ہم نے اس کو برا کہاں جانا؟ ہم نے اس کو غلط کہاں جانا؟ ہم نے اس کو کب ان کو نصیحت کی؟ ہم نے کہاں ان کو کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہیں، آپ جب تک یہ کام کریں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا؟ ہم نے کہاں کہا اس کو؟ بلکہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، سب کچھ تو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو روکا کہا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرو، اس کو روکو۔ پھر ہاتھ نہیں استعمال کر سکتے، زبان سے روکو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم کو ہی نبھانا ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور یہ ذمہ داری اگر چند لوگوں تک محدود ہم نے کر کے رکھ دیا کہ یہ صرف عالم ہی کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم کسی کے سامنے بولیں گے نہیں، اور اگر بولنا ہے تو کسی کو پکڑ کے لا کر کے عالم کے سامنے ہی بٹھانا، یہ کام نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا کام ہے کہ آپ بولیے، جب آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کے سمجھانے سے بالا تر ہے، تو آپ کسی عالم کے سامنے لے کر کے آئیے، لیکن یہ ذمہ داری آپ نبھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ توحید پرست ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ توحید کو جانتے ہیں، آپ شرک کو جانتے ہیں، آپ بدعات کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز کی طرف بلائیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی کام کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ سورہ فصلت کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اس انسان کی بات سے کسی کی بھی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ اللہ کی طرف بلانے والے آدمی سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آج اللہ کی طرف بلانے والوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ بھی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے، وہ جو اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے اسی کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو انسان تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن انہی کی بات تمہیں بری لگتی ہے، انہی کی بات تمہیں خراب دکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے اندر کیا ہونا چاہیے، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ خود عمل صالح کرنے والا ہو۔ یہ کام بھی غلط ہے کہ ایک آدمی دوسروں کی فکر تو کرتا ہے کہ آپ آؤ نماز کے لیے لیکن میں نہیں آؤں گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ اے ایمان والو، ایسی بات آپ کیوں کہتے ہو لوگوں کو جو آپ خود نہیں کرتے ہو؟ دوسروں کے اوپر آپ کو انگلیاں اٹھانے کی فرصت ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لیکن ساتھ میں آپ بھی عمل صالح کریں گے، اور آپ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ آج تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔
تو اسلام کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے اسلام کے باہر میری طبیعت کی بات ہوگی تو مان لوں گا، میری طبیعت کے خلاف ہوئی تو میں آپ کے ہی دشمن بن جاؤں گا، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ مومنوں کو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آپ مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل آپ اسلام کے پابند بن جاؤ۔ تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی، اور شاید اس گناہ کے حصے دار ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو صحیح چیز نہیں بتائی۔ صحیح کام کرنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو روکے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں توحید پرست ہوں، لیکن آپ توحید پرست رہ کے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سی ذمہ داری ادا کی ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی، آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کون؟ تم، ہم، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو، تم سے افضل کوئی امت اس دنیا میں آئی ہی نہیں۔ لیکن کیوں افضل ہو؟ کون سی بنیاد پر تم افضل ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب تم ایک مقام پر پہنچتے ہو تو جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا مقام ملے گا اتنی بڑی ذمہ داری بھی آپ کو ملے گی۔ صرف مجھے اونچی کرسی چاہیے، اونچا مقام چاہیے اور کوئی کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری جو تخلیق ہوئی ہے، تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کے لیے بھیجا، اپنے لیے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے جانور بھی جیتا ہے، اپنے لیے جانور بھی جیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم دوسروں کے لیے جیو، تم دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہو یہ دیکھو، صرف اپنے لیے نہیں۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم لوگوں کو تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے روکو، غلط کاموں سے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کرو گے تو تم اچھی امت ہوگے، اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اچھی امت کس بنیاد پر کہلاؤ گے؟ یہ دو کام تمہارے پاس ہے تو تم اچھی امت ہو، اگر یہ کام نہیں ہے تو صرف بڑے پوسٹ لینے سے نہیں ہوگا، صرف کہہ دینا کہ میں بھی اللہ کے نبی کی امتی ہوں، میں بھی خیر امت ہوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ میں بہترین امت ہوں، سب سے افضل امت ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے، آپ لوگوں کو منکرات سے روکیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عصر کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چار چیزیں بتائی کہ تمہارے پاس چار چیزیں ہیں تو تم کامیاب ہو، نہیں تو تم کامیاب نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہے، سب کے سب۔ اللہ نے پوری انسانیت کو لے لیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کون کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے، تو پہلی صفت اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ چار صفت ہے تو تم خسارے سے الگ ہو، اگر یہ چار صفت نہیں ہے تو تم خسارے میں ہو۔
اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے 4 چیزیں تمہارے پاس ہونی ہی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کے پاس 1 صفت ہے، کسی کے پاس 2 صفت ہے، اتنے تک ہم محدود ہیں۔ یعنی ایمان لایا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایمان لایا لیکن عبادت نہیں کرتا اللہ کی، وہ 1 صفت میں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو 2 صفت ہے اس کے پاس۔ کچھ ہیں جو حق کی وصیت بھی کرتا ہے، اور یہی اصل ذمہ داری ہے۔ اور آخری صفت اللہ نے کہا کہ جب تم دین کی دعوت دو گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ جب بھی تم دین کی دعوت دو گے تو لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ جس کی تم بھلائی کی آخرت کی فکر کرو گے وہی آدمی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ جس کی تم آخرت کی فکر کرو گے کہ یہ آدمی جنت چلا جائے، وہی آدمی تمہیں گالیاں دیں گے۔ تو اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم صبر بھی کرو، لوگوں کو وصیت بھی کرو کہ گالیاں کھانے کے بعد تم دین کی دعوت کو چھوڑ مت دو، گالیاں کھانے کے بعد تم توحید سے ہٹ مت جاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بند مت کرو۔ ارے اللہ کے نبی کو گالی نہیں کھانی پڑی، اللہ کے نبی کو مار نہیں کھانا پڑا، طائف میں اتنا مارا نہیں آپ کے اللہ کے نبی کو، کس لیے مار کھائے تھے آپ نے؟ کیا ان لوگوں سے جائیداد مانگی تھی آپ نے؟ دولت مانگی تھی، حکمرانی مانگی تھی، ذمہ داری مانگی تھی، عہدہ مانگا تھا؟ کچھ نہیں مانگا تھا نا، ایک چیز کہا کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، سب کچھ کہا آپ کو۔ کس لیے گالیاں کھا رہے ہیں؟ توحید کے لیے۔ اب نبی سے تو افضل نہیں ہے نا، نبی جب پتھر کھا سکتے ہیں، گالیاں کھا سکتے ہیں، نبی اپنے اوپر الزامات برداشت کر سکتے ہیں، تو یہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی ہے ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے اور بلغوا انی ولو آیا کہہ کر کے نبی نے، وہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ کون لوگوں کو بلائے گا دین کی طرف؟ کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے نظر کے سامنے لوگ گناہ کر رہے تھے، غلطیاں کر رہے تھے، آپ نے ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ آپ نے حق کی وصیت ان کو کیوں نہیں کی؟ یہ ذمہ داری آپ نے کیوں نہیں نبھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ کہیں ان کے گناہوں کا سزا ہم کو تو نہ بھگتنی پڑ جائے، کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے یہ کام۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں جتنے عبادت کر لے رہا ہوں میرے لیے اتنا کافی ہے، بس اب میری ذمہ داری آگے کچھ نہیں ہے، میں نماز پڑھ لیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ہماری، ہمیں اور زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے، ہمیں اور زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف دعوت دینا۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو خیر امت نہیں ہوں گے ہم، یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ اگر یہ کام آپ نہیں کرو گے پھر تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ عبادت کر لینا اور اس تک محدود رہنا یہ اپنے حد تک ہے، جبکہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کہ تم نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے، ایک عابد ہے ایک عالم۔ عابد کہتے جو اللہ کی عبادت کرنے والا، دن رات وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن آپ کی عبادت سے فائدہ کس کو ہے؟ آپ کی حد تک ہے، آپ کی ذات تک ہے۔ آپ کی عبادت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی نماز سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات سے یا آپ کے اور دیگر عبادتوں سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، یہ تمہاری آخرت کی فکر کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کا برابری نہیں کر سکتے، تم ان سے مقام اور درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو جائیداد کا وارث نہیں بنایا، مال دولت سونا چاندی سکہ درہم دے کر نہیں گئے، کہا کہ میں تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں، قرآن دے کے جا رہا ہوں، نبی کی حدیث دے کے جا رہا ہوں، اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کو سنبھالو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔
یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ہم آئے, نماز پڑھے, گئے, بس اتنا ہی ہمارا کام ہے, اتنا ہی ہمارا کام ہے. ہم نماز کے لیے آتے ہوئے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھنے کے لیے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے جا رہا. ہم نے کبھی کہا کہ بھائی اذان ہوگی چلیے نماز کے لیے؟ نہیں کہا. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جہنم سے بچاؤ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ کو اپنے اہل والوں کی, پھر تیسری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے والوں کو بھی بتاؤ ان کو کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ کام آج ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک آیت پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پر 4 ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو تمہیں میں سے بھیجا. اس رسول کو ہم نے کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائے. ویزکیہم, وہ تمہیں پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں بتائے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور نبی کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے. اب یہ کام اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین, میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اور یہ ذمہ داری تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ اب یہ کام تم کرو گے, لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے. اب نبی نہیں ہے, لوگوں کو پاک کون کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو کون پاک کرے گا؟ ان کے دلوں سے شرک و بدعات کو کون نکالے گا؟ کون ان کو بلائے گا؟ کون کہے گا کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے؟ کون کہے گا؟ ہماری زبانوں پہ تالے پڑیں گے, ہماری زبانیں کھلیں گی نہیں, تو دنیا کی اتنی بڑی تعداد جو اربوں خربوں میں ہے, اتنی بڑی تعداد اللہ کی زمین میں رہ کر کے اللہ کی ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, ان کو کون بچائے گا؟ آپ چلتے ہیں گاڑی میں تو کبھی کسی کا اسٹینڈ کھڑا رہتا ہے, آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, میرا بھائی ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا باپ ہے, میرا چچا؟ نہیں دیکھا. کوئی بھی آدمی اگر چاہتے ہوئے اس کے گاڑی کا اسٹینڈ کھڑا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی گاڑی اسٹینڈ ہے, اس کو اٹھا لو, گر جاؤ گے آگے جا کر کے. اس کی اتنی فکر ہے کہ آگے سامنے جا کے گر جائے گا, آپ اس کو بتاتے ہو. کسی کی لائٹ جل رہی ہے تو آپ اشارہ کرتے ہو لائٹ جل رہی ہے, اس کو بند کر لو. اتنی فکر ہے اس کی لائٹ کی, اس کی زندگی کی. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ آدمی مرنے کے بعد جہنم جا رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا, کبھی فکر کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ, کون پاک کرے گا ان کو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اور حکمت کی باتیں کون بتائے گا ان کو؟ یہ چیز آپ کے پاس تو آپ ہی نے بتائیں گے, میرے پاس تو نہیں ہے, میں نہیں جانتا, لیکن مجھے بتائے گا کون؟ آپ کے پاس ہے اور آپ بتا نہیں رہے. آپ جانتے ہیں لیکن مجھے بتا نہیں رہے, تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے آپ کو مثال دیا کہ کہیں گاڑی میں چلتے ہوئے آدمی کی اتنی فکر ہے ہمیں, لیکن ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے غلط چیزوں میں ہیں, دین سے دور ہے, شریعت سے دور ہے, ہمیں فکر ہے نہیں. تو کون پاک کرے گا ان کو؟ کون کو صحیح راستے پہ لائے گا؟ کون یہ ذمہ داری نبھائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, بس ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث سے پہلے یہ سب کے سب گمراہ تھے, تو نبی کو اللہ نے بھیجا کہ لوگوں کو پاک کیا, لوگوں کو صاف کیا, کتاب و حکمت کی باتیں بتائی, اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو جب توحید پہ لایا جا سکتا ہے, تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت غلطیاں تو کیا ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے؟ جو اللہ کے سرے سے منکر تھا, جب وہ اللہ کو مان سکتا ہے تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا. کچھ غلطیاں ہیں ہمارے پاس, کچھ غلطیاں خامیاں ہیں ہمارے پاس, تو ان کو اصلاح تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ کون کرے گا؟ یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے. سب کو فکر ہے دین کی, سبھی کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا ہے, لیکن یہ باندھے گا کون؟ یہی تو نہیں مل رہا ہے, یہی تو نہیں مل رہا ہے. یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. آپ اپنے طور پر کیجیے, آپ کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون کرے گا. آپ کو یہ دیکھیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں جتنا کر سکتا ہوں میں کروں گا. یہی چیز اگر ہر آدمی سوچ لے
تو سب سے پہلے تو آدھی برائی وہی ختم ہو گئی، کیونکہ جب میں یہ سوچ لیا کہ میں لوگوں کو برائی سے روکوں گا تو پہلے تو برائی مجھے نہیں کرنی ہے، آدھی برائی ختم ہو گئی، باقی آدھی برائی ہماری کوشش سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے درمیان جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اللہ تو ہمیں اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، الہی تو مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بھی دعوت دیں اور اس زمین پر تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اس بات کی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے، الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام کے زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔